ایک مجلس میں نہیں گزرا ہوگا. مجیب صاحب پوری تیاری کر کے آئے ہوئے پر. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شروع کریں پھر وقت ہو گیا. جی ٹھیک ہے چلیں. حضور یہ 10 محرم کی تاریخ ابھی چند دن پہلے گزری ہے. جی اس حوالے سے کرولے انگلستان سے ایک احمدی خاتون کی شیعہ سہیلی نے یہ سوال بھجوایا ہے کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور احمدی لوگ عاشورہ اس طریق پر کیوں نہیں مناتے جس طرح شیعہ لوگ مناتے ہیں. جہاں تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کا تعلق ہے، ابھی چند دن پہلے جو عربوں کے ساتھ سوال و جواب کی مجلس تھی لقاء مع العرب، اس میں حضرت عبدالعزیز مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے میں نے پڑھ کے سنائے تھے تفصیلی، تو وہی کافی ہیں اس کے جواب میں. حضرت امام حسین کا مقام کیا ہے اور اس مسئلے کی الجھنوں کا کیا حل ہے ہمارے نزدیک. وہ آسان نہیں، بڑا الجھا ہوا مسئلہ ہے وہ سارا، تو اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو عاشورہ منانے والا ہے قصہ، وہ ایک ایسا نیا غیر اسلامی رواج ہے جس کی کوئی سند، کوئی بنیاد نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں، نہ آپ کے صحابہ کے اسوہ میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نے خود تو عاشورہ نہیں منایا. جن پر یہ گزری ان کو نہیں پتہ چلا کہ اس طرح منانا چاہیے. یہ بعد کے آنے والی شیعوں کو کس طرح پتہ چل گیا کہ اصل طریق کیا ہے. اور حادثہ ایک تو نہیں، بے شمار حادثے ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بہت دردناک واقعہ گزرا ہے، اور اس سے پہلے مظالم ہوئے ہیں بڑے بڑے سخت. رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مظالم کا نشانہ بنایا گیا. تو جن سے آپ کی اولاد کی عظمت حاصل کی جاتی ہے، ان کو چھوڑ کر ان کی تکلیف کو اٹھا کے زیادہ کر دینا. حضرت حمزہ جس طرح شہید ہوئے اور صحابہ اکرام شہید ہوئے، یہ بڑے دردناک طریقے پہ مارے گئے، گلیوں میں گھسیٹے گئے. یہ سارا کربلا ہی کا تو مضمون تھا جو جاری ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ اندرونی ظلم کی صورت میں ظاہر ہوا ہے. تو وہاں کس نے ان باتوں کے عاشورے منائے ہیں؟ کس نے ان باتوں پر کسی قسم کا واویلا کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے، آپ اس حالت میں پہنچ گئے کہ لوگوں نے اعلان کر دیا کہ وفات پا گئے ہیں، نعوذ باللہ قتل ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد کسی صحابہ نے کوئی شوق کا کپڑا نہیں پہنا، کوئی رونا پیٹنا نہیں شروع کیا. تو اس سے زیادہ بڑی کربلا کیا گزر سکتی ہے دنیا میں کہ رحمۃ اللہ العالمین کے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہو. وہاں جب طائف میں تشریف لے گئے ہیں، جو ظلم ہوئے ہیں اس کے بیان سے بھی انسان لرز جاتا ہے. ان لوگوں کو کوئی ہوش نہیں. تعجب کی بات ہے، یہ جو اصل ہے وہ اس کے اوپر تو سخت دردناک مظالم کا دور لمبے عرصے تک مسلسل جاری ساری رہے، اور اس کے اوپر ان کا مسل بھی نہ پھڑکے، کوئی رگ درد کی ابھرے نہ اور پھڑکے نہیں. اور حضرت امام حسین پر جو مظالم ہوئی، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد وغیرہ پر، وہ مظالم اپنی ذات میں دردناک ہیں. لیکن یہ رد عمل اگر جائز ہوتا تو سب سے اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا، اور پھر ان تمام صحابہ کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا جن لوگ قربانیاں دی ہیں. ایک فرضی بات بنائی ہے جس کی کوئی سند نہیں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں ہی اصل میں ساکت جواب تو مشکل جواب تو دے دیا تھا کہ خود وہ آن علیہ وسلم کی آل جو ان دکھوں سے گزری، جن کے نام پر اب یہ پیٹتے ہیں، وہ تو نہیں پیٹے، انہوں نے تو بڑا صبر کیا تھا. یہ سارے فرضی قصوں میں تو ہم یقین نہیں کرتے، حقیقت پر جاتے ہیں. اس لیے ان دنوں میں کثرت سے درود اور آل پر درود بھیجنا یہ جماعت کا طریق ہے، اور یاد رکھنا اور دعائیں کرنا ان بزرگوں کے لیے. اور یہی اصل
جو سنت سے انبیاء ہے وہ اس کے مطابق ہے، باقی سب قصے ہیں. حضور سوال ہیں، 4 سنتیں پڑھتے وقت سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی آیات پڑھنے کا حکم ہے؟ کہاں حکم ہے جو بتائیں؟ ہم پڑھتے ہیں سنتوں میں ایسے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں. نہیں، کہاں سے حکم نکالا آپ نے؟ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اختلاف مختلف فی جس میں اختلاف پایا جاتا ہے. جو فرائض کے ساتھ جی طریق مسلم ہے وہ تو یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں جی سورہ فاتحہ کے بعد آیات قرآنی پڑھنی ہے، دوسری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ یہ اس سے سند حاصل کرنی چاہیے. اس لیے سنتوں میں جو رائج کرنے کا طریق ہے بات کا، میں تو اس کا قائل ہی نہیں ہوں، بعض فقہا کا خیال ہے، لیکن مختلف ہی مسئلہ ہے. اور میری بنیادی دلیل یہی ہے کہ اگر یہ بات ہوتی تو فرائض سب سے زیادہ حقدار تھے اس بات کے کہ ان کی بقیہ 2 رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور پڑھا جاتا. کلیئر. سورۃ فاتحہ جو کثرت سے پڑھی جانے والی صورت اب انہوں نے مشورے کے بعد سورہ فاتحہ کو موضوع بنایا یا حسن اتفاق ہے؟ اس میں اتفاق ہے. اچھا سورۃ فاتحہ جو کثرت سے پڑھی جانے والی صورت ہے ہاں جی. اور قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اس میں کیا وجہ ہے کہ گناہوں سے بخشش مانگنے کی دعا نہیں سکھلائی؟ نہیں سکھائی؟ آپ کو کوئی نظر نہیں آئی؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. نہیں، وہ ان لفظوں میں تو نہیں ہے. تو ان لفظوں میں سارا قرآن کہاں ہے؟ اس میں دکھائیں. جو قرآن کا خلاصہ ہے تو سارا قرآن صفات باری تعالیٰ نے بتائیں اس میں کہاں کہاں ہے. استنباط سے ہوگا نا. جی جی جب اہدنا الصراط المستقیم کہہ دیا تو صراط مستقیم کن لوگوں کی تھی؟ جن پر انعام کیا، جو ہر وقت استغفار کرتے تھے. ان کے سارے طور طریق ایک فکرے میں سکھا دیے سارے. ٹھیک نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم حضور. آپ نے جو ہومیوپیتھک کلاس ہے اس میں بھی بار بار ذکر فرمایا ہے جی کہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو باپ دادوں سے موروثی ہوتی ہیں، جیسے سلی امراض وغیرہ. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے جو اسلامی اصول کی فلاسفی میں فرمایا ہے کہ جسمانی اور روحانی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اس میں انطباق ہے ایک لحاظ سے. تو حضور کیا اس سے جو عیسائی ایک عقیدہ ہے موروثی گناہ کا، اس کو تقویت نہیں ملتی؟ نہیں، بالکل نہیں ملتی، کیونکہ گناہ کا تصور اور ہے اور اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان کا جو موروثی گناہ کا عقیدہ ہے اس کو پورا سمجھا نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا اس لیے وہ ایک لفظش ان کی انسانی فطرت میں داخل ہو کر آئندہ کے لیے ہر بچے کے لیے لعنت بن گئی، اور ہر بچہ اس کے نتیجے میں موروثی طور پر گناہگار پیدا ہونے لگا. یہ ہے ان کی دلیل. لیکن جو طبی امراض کا جسم میں داخل ہونا اس کا گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بنیادی طور پر اس کا ایک قانون قدرت سے یہ تعلق ہے کہ بعض صحت مند چیزیں صحت مند بچوں میں آتی ہیں، بعض کمزوریاں ماں باپ سے کمزوروں میں آتی ہیں، اور ان میں نیکیوں کے رجحانات بھی آ جاتے ہیں. پھر اس طرح کہ نسل بعد نسل جو لوگ نیک پیدا ہو رہے ہیں ان کی اولاد میں نیکیوں کی طرف میلان زیادہ ہو جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں یہ انوائرنمنٹل اثر ہے، کچھ کہتے ہیں یہ اس کے جو کلی ہیں ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو کئی قسم کے امور ہیں جن کو اکٹھا پیش نظر رکھنا پڑے گا. اگر خلیوں کو نقصان پہنچ جائے اور جن میں جینز کے اندر جو کیریکٹر بیئرنگ پوائنٹس ہیں ان میں کوئی ڈیمیج ہو جائے
تو وہ ضرور موروثی طور پر آگے چلا جاتا ہے.